کالا کرتی ہے تو کیوں منہ کالا کری، پہلے وہ آپ معلوم کیجئے، بیسک جڑ پر جائیے، صرف بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ، ایک سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر، مشہور اور معروف ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر دن دہاڑے دن میں ایک عورت زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی، مسلم عورت۔ جب پکڑی گئی تو اپنے مطلب پہلے تو خبر مل گئی نوجوانوں کا ایسا ہو رہا، سارے پہنچ گئے، یہ ہو گیا، اس کو تو بہت مارے پیچھے۔ میں نے ان کو بولا تھا ایک اصول میرا یاد رکھنا، پہلے پوچھنا اس نے کیوں کیا وہ جرم۔ کوئی بھی عورت مسلمان باپردہ دن دہاڑے زنا کیوں کریں گی؟ اس کا شوق ہوتا تو اس کے گھر پہ بلاتی تھی، وجہ ہے کچھ، ریزنز کو بھی جانو۔ میں اس کے عمل کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں ذرہ برابر، زنا زنا ہے، حرام حرام ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کاز بھی تو دیکھو کیوں اس نے کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کیوں تو نے زنا کیا تو کیا بولی اس نے، بتایا آپ کو؟ اس کے 3 بچے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے 20 روپے کے لیے زنا کیا تھا، 20 روپیز کے لیے، چونکہ اس کے بچوں کو اس 20 روپے سے کھانا مل جائے گا۔ تو میں نے کہا سوچنے کی بات ہے نا، دن دہاڑے دن کے وقت میں کوئی عورت ایک پکنک اسپاٹ پر کسی مرد سے زنا کیوں کریں گی؟ سوائے اس کی مجبوری، شوق سے تو کوئی بھی نہیں کریں گا، اس جگہ یہ بات تو طے تھی، 20 روپے کے لیے۔ میں نے کہا اب کیا کرو، یہ عورتوں کو پکڑنا چھوڑو، غریبی کے خلاف ایک مشن چھڑ دو کہ مسلم کوئی بیوہ ہم کو ملے گی، اس کے اسٹیبلشمنٹ، اس کے ری میرج کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ وہ کرنے کے بعد بولو زنا کرنے تو مارو پھر اس کو کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ پینے کے لیے پانی ضرورت ہے انسان کی، پانی نہیں ملیں گا اور آپ بولیں گے چرا کے پی رہا تھا مارو اس کو، کوئی بولے گا ظلم ظلم۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں خیز سالی ہوئی، آپ نے چوری کی سزا اس خیز سالی کی 2 سال بند کر دی، کہا خیز سالی میں چور کو سزا نہیں ملے گی، کہ تو اس وقت لوگ کھانے کے لیے چرا رہے تھے، زندہ رہنے کے لیے چرا، شوق کے لیے نہیں چرا رہے تھے، تو سزا بند کر دی گئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھوک مری ہے، جو مل رہا ہے لوگ کھا جا رہے اٹھا کر، یہاں تک کہ چمڑے جلا کر کھا رہے تھے، کچھ نہیں تھا کھانے کو۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان 2 سالوں میں خود بھی کبھی گوشت نہیں کھایا اور اچھا کھانا نہیں کھایا، کہا جب تک میری قوم جو اچھا نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ آپ صرف تیل میں روٹی ڈبا کے کھاتے تھے اتنے دن تک، کہا ایسا کیسے ہوگا کہ لوگ بھوکے رہے اور عمر کھائے؟ اور 2 سال تک مدینے کے اندر لوگ آتے دنیا بھر سے اور عمر ابن خطاب کھانا بنا کے اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ غربت، اب غربت بھوک مری پھیلی ہوئی ہے، کھانے کو نہیں، اور آپ بولیں گے ہاتھ کاٹتے رہو لوگوں کی چوری ہو تو، یہ لاجیکل تھا، اس لیے چوری کی سزا بند۔ کب تک؟ جب تک کہ اناج اگنا واپس چالو نہیں ہو جاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا کاز پہ جائیے، تو ڈیپینڈ ہوتا ہے، ہر ایریا کے ہر الگ کاز ہے، ریزنس ہے، الگ الگ کیٹیگریز ہے، تو آپ اپنے علاقے میں جائیے، چیک کیجیے بھائی کیا فرسٹ پریفرنس، کیا سیکنڈ، صدقات کس کو پہلے جائیں۔ اور صدقات کو میں یہ کہوں گا کہ جنرل دینے کے مقابلے میں انسٹیٹیوشنل فارم میں دیجیے، اچھے طریقے سے دیجیے، تاکہ ایک سسٹم قائم ہو جائے۔ آج آپ نے 10 روپے دیے، 20 روپے دیے، 50 روپے، 100 روپے دیے، کل لوگ آئے تو بولے اب ہمارے پاس نہیں۔ انسٹیٹیوشنل سسٹم سے قائم کیجیے کہ بھائی میرے بھائی، میرے دوست، میرے احباب ہو، چلو اب ان کو چالو کرنا ہے، اب ان کو چالو کریں گے، رمضان میں شروع کریں گے، کم از کم 6 مہینے اپن چلائیں گے۔ آپ ایکسپیرینس گین کیجیے فیلڈ میں، اس کے بعد آپ کو لیں گے اور ماشاءاللہ 6 مہینے اور بھی فنڈس آ رہے ہیں، جسٹ اس کو چینلائز کرنا شروع کر دیجیے۔ ایک زمانہ آئے گا لوگ اعتماد کریں گے ہاتھ بند کر کے، ارے دے دو ان کو، دے دو، یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، چینلائز کیجیے اس کو۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے، جب آپ پیسوں کے معاملات کریں گے، ہر کوئی چاہیں گا کہ اس کو وہ چیز ملے، ہر کوئی چاہیں گا اس سے نفع اٹھائے، یہ کہ سب کے لیے نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو طے کر رہا ہوں کس کو ملے گا، بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔